اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عباس حسین سننے والوں کو سلام عرض کرتا ہے۔ نماز کے حوالے سے پہلے میں 2-3 ویڈیوز دے چکا ہوں، اور لاسٹ ویڈیو یہ تھی کہ جس میں یہ جو ہمارے شیعہ مومنین حضرات نماز اکٹھی کرنے کے جو فوائد لیتے ہیں ان کے حوالے سے بات کی تھی، اور اس کی وجہ بتا دی تھی۔ تو بہرحال اب وہ فوائد تو جس حد تک وہ معیاری فوائد ہیں، آپ نے اگر ویڈیو سنی ہو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس عمل کے نقصانات کیا ہیں، اور وہ شرعی نقصانات ہیں جو کہ ماحول میں یا ہمیں روز دیکھتے ہیں ہم اس کو روز بروز۔ اب اس میں پہلا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ ہر شیعہ مسجد میں 3 اذانیں ہوتی ہیں، جبکہ اذانیں 5 ہیں، تو 2 اذانیں ہم پچھلے 800 یا 1000 سال سے ختم کر دی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے اپنی روایات میں پڑھا ہے کہ ایک اذان کا ثواب ایک شہید کے برابر ہے۔ تو آپ 1000 سال یا 800 سال سے روزانہ 2 شہیدوں کا ثواب ضائع کر رہے ہیں، جبکہ قیامت والے دن ایک چھوٹی چھوٹی نیکی پہ بندہ خواہش کرے گا کاش یہ میں کر لیتا، یہ تو میں کر سکتا تھا۔ تو یقینی بات ہے اذان تو بندہ دے سکتا ہے، اور دیتے ہیں لوگ، تو جہاں 3 ہوتی ہیں وہاں 5 بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ایک پہلا بہت بڑا نقصان ہے، اور یہ میرا خیال ہے قیامت تک یہی رہے گا، یا جب تک امام زمانہ تشریف نہیں لاتے یہ یہی کرتے رہیں گے، اور لوگوں کو ڈیلی 2 شہداء کے ثواب سے محروم رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیعہ مساجد ویران ہو گئی۔ جب فجر میں نے دیکھا ہے، اب یہ ہے تو حقیقت، تو اب بیان کر رہے ہیں، تو وہ سیانے کہتے ہیں جیسے اپنے پیٹ ننگا کرنے والی بات ہے، لیکن چلیں بات ہے تو کر دیں۔ فجر میں عمومی طور پہ یا تو مساجد میں فجر ہوتی کوئی نہیں، اور اگر ہو تو 1-2 بندے ہی ہوتے ہیں، تو وہ اسی طرح ہی ہے میرے تجربات میں ہے۔ لیکن اب میں کسی کا بائی نیم یا وہ نہیں ذکر کرنا چاہتا، لیکن جنرلی یہی ہے کہ وہ فجر کے بعد مسجد بند ہوگی، چلیں 1 بجے 12:30 کہیں کھلی اذان ہوئی، اس کے بعد ظہرین پڑھی اور پھر مسجد بند ہوگی، ویران، کوئی آنا جانا مسجد میں کوئی خاص اس کا ہوتا ہی کوئی نہیں، پرووائڈڈ کہ جو ہماری شہروں میں مساجد ہیں یا بڑی مساجد ہیں اس میں تو پھر تھوڑی بہت رونق ہے، لیکن جو ٹاؤنز میں ہیں یا ریموٹ ایریاز میں یا گاؤں وغیرہ میں ہوتی ہیں تو وہاں تو بالکل ہی معاملہ نہ ہونے کے مترادف ہے۔ شام میں غربین کے وقت کچھ لوگ ہو جاتے ہیں، ادروائز ایسا ہی ہے، وہ ویرانی سی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میں ذکر کر دیتا ہوں۔ تو بہرحال وہ میں لاہور میں ہی تھا، تو مجھے گھر کرائے پہ لینا تھا، تو کسی نے بتایا، میں ٹاؤن کا نام بتا دیتا ہوں، اگر کسی کے کوئی اپروچ بنے تو وہ دیکھ لے اس مسجد کو، اگر شیعہ کسی کوئی بڑا ریزنبل یا ذمہ دار شخص دیکھے یا سنے تو وہ اس کو دیکھ لے۔ یہ کینال ویو کی بات ہے، نہر پہ، آپ کو پتہ ہی ہے، کالونی ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب۔ تو مجھے کسی نے بتایا کہ جی وہاں گھر ہے، تو میں چلا گیا وہاں، جو پراپرٹی ڈیلر سے ان سے ملا، تو ایک صاحب ان میں بیٹھے تھے، کہنے لگے یار وہاں تو مسجد ہے۔ اب وہاں ایک 15-18 سال کا لڑکا کھڑا تھا۔ اب وہ پراپرٹی ڈیلرز کو ہوتا ہے کہ یار ہماری وہ ضائع نہ ہو، تو چونکہ انہیں کرائے پہ کمیشن ملنی ہوتی ہے، تو وہ پنجابی میں ہی کہتا ہے، او جی صاحب جی گھبراؤ نہ، اوتھے اذاناں بھی 3 ہی ہوندیاں نے تے بندہ بھی گھٹ ودھ ہی کوئی آندا ہے، تو بس جی یہ مسجد۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یار وہ کون سی مسجد ہے جس میں اذانیں بھی 3 ہی ہوتی ہیں اور بندہ بھی گھٹ ودھ ہی کوئی آندا ہے، یعنی کہ کوئی آتا ہے شاذ و نادر۔ تو وہ مجھے میں نے کہا چلو یار دکھا تو دو۔ جب مجھے لے کے گیا تو ماشاءاللہ علم لگا ہوا، بری حالت اس مسجد کی، باہر ہی ٹوٹیاں لگی، وہیں گندا پانی بہہ رہا، اور چھوٹی سی وہ مسجد، اور آپ حیران ہوں کہ کینال ویو کافی کھاتے پیتے لوگ رہتے ہیں، اور وہاں کافی شیعہ ہیں، وہاں بہت بڑی بڑی مجالس بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمارا مساجد کی طرف دھیان ہے،
اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حال ہے کہ جب آپ نے کھولنی فجر میں تو ایسی مسجد کیا کھلنی ہے، زور کے وقت شاید مولوی صاحب ہی ہیں جو نماز پڑھیں، شاید کوئی کیا ہو، اور عصر ظہرین اور مغربین میں کو 2-4 ہو جاتے ہوں گے۔ تو جب اس طرح آپ مساجد کو اہمیت دیں گے اور نماز کو اہمیت دیں گے تو پھر یہی ہونا ہے کہ مسجدیں آپ کی ویران ہو جانی ہیں، اور آپ حیران ہوں گے، میں نے خود اب وہ بات لمبی ہو جاتی ہے، خود 20-25 منٹ میں مغربین، اور اس سپیڈ سے مولانا صاحب پڑھاتے ہیں کہ بس جی وہ فٹافٹ کھڑے دن عشاء پڑھا کے تو چلے جی، اور ظہرین کا وہ تقریباً 12:45 شروع کرتے ہیں، 1 بجے تک ظہر اثر دونوں پڑھا کے فارغ ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ سنتیں تو پڑھتے ہی نہیں ظہرین کی۔ تو وہ بھی بات آگے آ جائے گی کہ یہ پھر کہاں کھڑے ہیں۔ اسی طرح اب اگر ہم ائمہ معصومین کے فرامین کو دیکھیں تو ان کے نزدیک نماز کی کتنی تاکید ہے، اور وہ خود کس طرح نماز کے پابند تھے، جناب رسول خدا ہمارے ائمہ معصومین اور ان کے جو پیروکار صحیح مخلص صحابہ کرام تھے، ان کی کیا خدمات ہیں اور وہ کیسے نماز کو اہمیت دیتے تھے۔ البتہ میں ایک فرمان معصوم ذکر کر کے یہ ویڈیو 2 بناؤں گا تو بہت لمبی ہو جائیں گی، تو میں ایک اور بنا دوں گا، اس میں پھر اپنا نتیجہ بھی دے دوں گا، تو جو سنے تو اس کو دیکھ لے اور اس پہ کوشش کرے کہ عمل کر لے۔ تو ایک فرمان امام حسن عسکری علیہ السلام کا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ مومن کی 5 نشانی ہیں، میں 5 نہیں بتا رہا، بس ایک بتا رہا ہوں کہ وہ 24 گھنٹے میں 51 رکعت نماز پڑھے۔ تو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ 51 کیسے بنتی ہے۔ 2 رکعت فجر کی فرض ہیں، 2 رکعت سنت ہیں، 4 فرض ظہر کے ہیں اور 8 سنتیں ہیں، 4 فرض عصر کے ہیں اور 8 سنتیں ہیں۔ اسی طرح مغرب کے 3 فرض ہیں اور 4 سنتیں ہیں، عشاء کی 4 فرض ہیں اور 1 جو بیٹھ کے 2 بن جاتی ہے وہ سنت ہیں، اور 11 رکعت نماز تہجد ہے جو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آدھی رات کے بعد یعنی کہ فجر کے قریب آپ پڑھ لیں، جس میں 8 نماز شب ہے، 2 شفع ہے اور 1 وتر ہے۔ تو یہ 51 رکعت نماز بنتی ہے۔ تو اب کویشچن یہ ہے کہ کیا شیعہ یہ پڑھتے ہیں؟ چلو نماز شب تو کوئی پڑھتا ہوگا، نہیں پڑھتا ہوگا، اس کی اپنی ثواب دید ہے، لیکن اگر ظہرین چلیں فجر میں آپ پڑھ لیتے ہوں گے، مغربین میں بھی پڑھ لیتے ہوں گے، مغرب کے بعد 4 رکعتیں 2 کر کے لوگ پڑھ لیتے ہیں 4-5 منٹ میں، اور پھر وہ عشاء کی اقامت ہو جاتی، لیکن کہیں بھی 99% تو میں انشور ہوں، چلے میں اگر اس کو بڑھا نہ رہوں تو 95% تو کوئی بھی نہ خطیب نہ پچھلا نہ مقتدی کوئی بھی نہ زور کی سنتے پڑھتا ہے اور نہ عصر کی سنتے پڑھتا ہے۔ وہ زور آتے ہیں تو اقامت ہوتی ہے تو مولوی صاحب زور پڑھا دیتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی عصر ہو جاتی ہے، نہ وہ ٹائم دیتے ہیں کہ، اور دوسری بات ہے کہ یاد رکھیے گا سنتیں جو ہیں وہ اول وقت میں پڑھنی ہوتی ہیں، یہ جو عصر آپ پڑھتے ہیں یہ اول وقت نماز ہوتا ہی نہیں ہے، یہ اس کو کہتے ہیں یہ مشترک وقت ہے، وہ بھی چلیں جو انہوں نے بنایا ہے، لیکن یہ اول وقت نہیں، وہ تبھی پاسبل ہے جب آپ علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے۔ میں آخری ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اول وقت ان نمازوں کے کیا ہے۔ تو اس طرح اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ جو بھی شیعہ نمازیں پڑھ رہا ہے، جو بڑا نمازی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس میں سب سے بڑی تو بات یہ ہے کہ وہ جتنا زیادہ نمازی ہوگا اتنی زور کو ٹائم پہ پڑھے گا، زور پڑھے گا تو ساتھ عصر پڑھ لے گا، وہ اگلی بات میں آ جائے گا۔ تو اس میں امام کا کیا فرمان ہے اور یہ پھر کہاں کھڑے۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے یہ مومن کی کیٹیگری میں ہی نہیں آتے امام حسن عسکری علیہ السلام کے نزدیک۔ تو ایک امام کا جو فرمان ہوتا ہے سب کا وہی ہوتا ہے۔ تو یہ پتہ نہیں کس خوش فہمی کا شکار ہیں کہ نماز کو اس طرح پڑھ کے اور یہ کر کے تو یہ مومن ہے۔ تو ایک صاحب مجھے کہنے، اور ایک بلکہ مقرر کہنے لگے تقریر میں، اور جی دیکھیں مومن کی وہ کیٹیگریز ہیں،
اور وہ تو بہت اعلیٰ مومن ہوتا ہے. میں نے کہا یار حیرت کی بات ہے، ہمارے خطیب بھی نماز کو خفیف کرتے ہیں اور وہ اس طرح کے سبق دیتے ہیں. کیا 51 رکعت نماز پڑھ لینے سے بندہ حضرت سلیمان فارسی بن جائے گا یا ابو ذر غفاری بن جائے گا؟ بھائی وہ مومن کی جو پہلی سیڑھی ہے اس کی یہ ریکوائرمنٹس ہیں. وہ تو 10ویں درجے اور 9ویں اور 8ویں اور 7ویں درجے پہ لوگ تھے. آپ ان کے بھائی مومن کی بنیادی جو شرائط ان میں یہ 51 رکعت ہے. یہ کوئی مومن کے اخیر والے 10ویں درجے یا 9ویں درجے والے کے لیے نہیں، یہ پہلے درجے والے کے لیے کہ محرمات سے بچے اور فرائض کی ادائیگی کرو اور سنتوں اور مستحبات کو بجا لائے اور حرام کاموں سے بچے. یہ تو پہلی سیڑھی ہے. آپ نے کہا جی اچھا جی وہ مومن ہی کہاں جو نماز نہیں پڑھتا. پھر اگر آپ یہ دیکھیں وہ مومنیت کیا، وہ تو مشرک ہے اللہ کے نزدیک. تو اسی طرح میں ایک اور چھوٹی سی بات آ گئی میں کر دیتا ہوں. اس طرح ہمارے خطبہ اور علماء نماز کو، علماء ہی کہوں گا جو اسٹیج پہ اتنا خفیف اور اتنا ہلکا کر کے بیان کرتے ہیں. ہم بڑے بڑے ہمارے جید علماء کہتے 17 رکعت میں جی 17 منٹ میں نماز پڑھ. اور یار کون سی نماز 17 منٹ میں؟ 17 رکعت ہے جی 17 منٹ. اور نہیں بھائی 17 منٹ نہیں، نماز پڑھیں گے تو اس پہ ٹائم لگے گا. ایک نماز بھی پڑھیں گے تو کم از کم 15-20 منٹ لگیں گے. آپ کیوں یہ لوگوں کو اتنا ہلکا کر دیتے ہیں؟ لوگ پھت ہاتھ مارتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور فٹ دوڑ لگی ہوتی ہے، فٹ 2-4 رکعتیں پڑھی اور چلو نکل گئے. ایسا نہیں ہے. نماز کی اہمیت آپ بتائیں کہ اس کو آرام سے پڑھیں، اس کے لوازمات پورے کریں. ایک میں خطیب، بس آخری بات کر کے میں پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو بناؤں. بہت بڑے خطیب تھے، اب دنیا میں نہیں رہے، چلے نام تو کسی کا میں لے ہی نہیں رہا. تو وہ مجلس تھی، انہوں نے آنا تھا، تو لوگ تھے میرے عزیزوں کے گھر مجلس تھی، میں بھی وہاں گیا ہوا. تو یکدم اذان ہو گئی. اتنی دیر میں شور مچ گیا جی آ گئے جی خطیب صاحب، علامہ صاحب آ گئے. چلیں جی بیٹھ جاؤ جی بیٹھ گئے جی. بھئی اخلاقی طور پہ آپ آ تو گئے ہیں، کہنا تو یہ چاہیے تھا بھئی اذان ہوگی آپ نماز پڑھ لیں، نماز پڑھ کے آ جائیں. محلے کی مجلس تھی، کوئی یہ نہیں تھا کوئی مین کسی امام بارگاہ میں تھے، گھر میں تھی، میرے عزیزوں کے گھر میں تھے. لیکن وہ خطیب کافی بڑے تھے، مشہور خطیب تھے. وہ صوب بیٹھے خطبہ پڑھا اور انہوں نے کہا آپ حیران ہوں گے وہ کیا اہمیت دیتے ہیں اور کیا. انہوں نے بیٹھتے ہی کہا جی کوئی نہیں جی، نماز تو 12 بجے سے 7 منٹ بھی رہتے ہوں تو ہو جاتی ہے. یعنی کہ 12 بجے قضا ہوتی ہے مغرب عشاء. 7 منٹ کا کیا مطلب؟ 3 منٹ مغرب کے اور 4 منٹ عشاء کے. تو آپ 7 منٹ بھی رہتے ہو 12 بجے سے. بالکل مجھے یاد ہے انہی الفاظ میں انہوں نے کہا. آپ مجھے یہ بتائیں، خود سوچ لیں، شیعہ جو سنیں، جو مومن اپنے آپ کو شاہ صاحب کہلاتا ہے، وہ سنے اور غور سے سنے. اس نے مرنا نہیں ہے، آپ نے مرنا نہیں ہے. یہ نماز قبول ہوگی تو باقی سارے اعمال قبول ہوں گے، نماز رد ہوگی تو سارا کچھ ہی رد ہو جانا. یہ پتہ نہیں پھر آپ کو علی اللہ بھی کب جا کے کوئی فائدہ دے گا. مولا علی تو نہیں پسند کرتے نا بے نمازوں کو یا نماز کو اس طرح ہلکا کرنے والوں کو. تو وہ میں نے کہا اب یہ لوگوں کے دلوں میں کیا نماز کی عظمت رہ جائے گی کہ جو مولانا نے صرف اپنی تقریر کرنے کے لیے، اپنی واز شریف کرنے یا جو بھی اس کا نام رکھ لیں، اس کے لیے نماز کو اخلاق تو یہی چاہیے تھا. وہ کہتے جی آپ نماز پڑھیں پہلے، میں بھی آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں. مسجد سامنے مسجد تھی، آپ حیران ہوں گے، بالکل سامنے. وہ ہمارے عزیزوں کا سین اور مسجد کا وہ روڈ ایک ہی ہے. اب میں شہر یا محلہ نہیں بتانا چاہتا. تو اس میں وہ نہیں ہے کہ سامنے اذان ہوئی ہے، اذان کے وجہ پہ وہاں جا کے نماز پڑھ. ہمارے شیعہ مولوی ٹائم کتنا لگاتے ہیں نماز؟ آپ حیران ہوں گے 20 سے 25 منٹ میں مغرب عشاء دونوں پڑھا کے بندہ باہر آ جاتا ہے. تو یہ حال ہے. یہ تو ہمارے خطبہ کرتے ہیں نماز کی اہمیت کے حوالے سے. تو جب یہ کریں گے تو پھر عوام تو وہی ہے نا، جو کچھ ہے پھر وہ تو وہی کرے گی نا. تو بہرحال میں اسی کے ساتھ اس بات آج کی ویڈیو اسی پہ ختم کرتا ہوں، چونکہ کافی لمبی ہو جاتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اسی حوالے سے جو نماز کے نقصانات ہیں، اب اس فرمان کے مطابق امام حسن عسکری علیہ السلام کی، تو آپ مومن کی کیٹیگری میں نہیں ہیں. آپ یہ ذہن میں رکھیں، امام کے اور ایک امام کا فرمان ہمارے 14 معصومین کا فرمان. تو آپ مومن سے تو فارغ ہیں نا، مومنیت سے. اب آگے چلیں گے کہ نماز کیسے قبول ہوتی، وہ پھر اگلی 2-3 پوائنٹس ہیں
انشاءاللہ وہ میں اگلی ویڈیو میں دے دوں گا، اور انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پھر پہلے تو آپ مومن نہیں رہے، پھر آپ نماز آپ کی کس لیول پہ ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو پھر اگلا ہمارا ٹاپک ہے نماز کی ایک ویڈیو اور بناؤں گا، تو پھر انشاءاللہ روزے پہ بات کریں گے۔ یہاں پہ میں اپنے سننے والوں کو خدا حافظ کہتا ہوں۔ اللہ کریم ہمارے اوپر رحم فرمائے اور ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور دین مبین اسلام کو سمجھنے اور اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔